الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. حضرات ماشاءاللہ عظیم الشان پروگرام تسی کافی خطباء کرام دے اظہار خیال سن چکے. میرے تو پہلوں میرے واسطے انتہائی واجب الاحترام فضیلت الشیخ بلکہ قائد ضلع محترم جناب حضرت مولانا ذکاء اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع مکہ بڑیاں قیمتی باتاں بیان فرما رہے سن. اس تو پہلوں بھی یہ سلسلہ جاری سی. اللہ پاک تمام علماء کرام دے بیانات نو قبول و منظور فرمائے. تسی سارے احباب وقت نکال کے مصروفیات چھوڑ کے آئے. اللہ پاک تھوڑا سارے دا آنا قبول فرمائے. اور محترم جناب قاری منیر صاحب اور محترم جناب حافظ نعیم عباس صاحب
اور محترم جناب بھائی زبیر شہین صاحب، بھائی طاہر یونس صاحب، دیگر انہاں دے احباب، رفقا، اس مسجد کی انتظامیہ، معاونین جنہوں نے اج دے پروگرام واسطے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کھانے کا اہتمام کیتا ہے، اللہ پاک سب دیاں محنتاں کافشاں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ساڑھے سب دے مال جان رزق دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرمائے۔ اللہ کسے نو اپنے در تو خالی نہ موڑی، جڑے تیرے در تے آ گئے نے اللہ انہاں دے دلاں دے اندر جو بھی نیک تمنا نے اللہ ساریاں پوریاں کر دے، اللہ سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں کر دے، اللہ دلاں دے نیک ارادے پورے کر دے۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ انہاں دے قوم تک ہی اپنی گفتگو کراں، چونکہ وہ پہنچن والے جدوں آ جان گے تو میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دیاں گا۔ انہاں دے قوم تک تو سنو گے تو انہاں دے قوم تو بعد پھر نہیں سنو گے، قوم تو بعد پھر نہیں سنو گے۔ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ احباب نے حکم فرمایا ہے کہ میں اہل بیت دے بارے اپنی گزارشات پیش کراں، تو میں انہاں دے حکم دی تعمیل کر دیاں آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت ہی سننا ہے کہ کچھ اور سننا ہے۔ ہاں باقی شیخ صاحب نے ایک فرمائش کی تھی بلکہ میں حکم دیتا، میں انشاءاللہ اس حکم دی تعمیل ضرور کراں گا۔ باقی جویں احباب دا حکم ہے، میرے دوستو اہل بیت ادا پنجابی وچ ترجمہ ہے گھر والے، کی مطلب ہے گھر والے، تے گھر والے ادوں بنتے نے جدوں گھر والی ہوئے، گھر والی نہ ہوئے تے گھر والے کتوں؟ گھر والی تو بغیر گھر والے نہیں ہوتے۔ انسان دے اہل بیت دے اندر سب تو پہلوں اودی بیوی، پھر اودی اولاد ہے، پھر اودیاں نوہاں نے، پوتیاں پوتے نے، سارا سلسلہ تے بعد دے اندر ہے۔ سب تو پہلوں کون ہے؟ گھر والی۔ جدی گھر والی نہ ہوئے انہوں تے پنڈ وچ مکان گھر کرائے تے کوئی نہیں دیتا، کیونکہ گھر بنتا ہی گھر والی نہ دے۔ اب تسی دیکھیا ہوئے گا جدوں شادی کے کارڈ ہوندے نے اتنے لکھیا ہوتا ہے محترم جناب فلاں، اگے لکھیا ہوتا ہے بمائے اہل و عیال۔ عیال دا مطلب بچے تے اہل دا مطلب اہلیہ محترمہ گھر والی۔ اہل بیت تو مراد قوم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں، ازواج مطہرات جو کہ امہات المومنین نے، ایدے تو مراد وہ نے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر کے تے اور کئی افراد نو بھی حقیقی اہل بیت دے نال اضافی اہل بیت دے طور تے شامل کروایا۔ باقی آپ دیاں ازواج اے اولین اہل بیت نے۔ یہ دیکھے میں تانوں سمجھایا ہے، عام پنجابی مثال ہوتا ہے کہ گھر والی تو بغیر گھر والے نہیں ہوتے، تے اہل و عیال دا مطلب وہ بیوی بچے نے۔ وہ تانوں کو پتہ کارڈ دے بھی بمائے اہل و عیال ہے، کنوں کھڑو گے؟ بیوی نو کھڑو گے، بچیاں نو کھڑو گے، تے جڑیاں تیاں تڑیاں ویاہیاں گئیاں نے، کوئی دئیے وے، کوئی پکھر ہے، تو کوئی میاں والی ہے، تو کوئی ملتان ہے، انہوں نے سد کے نال کھڑو گے، کنوں کھڑو گے؟ بیوی نو کھڑو گے، بچیاں نو کھڑو گے، بیٹیاں نو کھڑو گے، نوہاں نو کھڑو گے، پوتریاں پوتریاں نو کھڑو گے۔ تو یہاں دا کوئی نواں گھر بن گیا۔ بہرحال یہ ایک عام مثال اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اہل بیت تو مراد بیویاں لے آئے یا بیوی نو لے آئے۔
اللہ دے قرآن دے اندر اے مثالاں موجود نے. میں انشاءاللہ عہد بیعت دے تمام افراد دے بارے اپنی گزارشات اختصار دے نال پیش کرا گا. توجہ فرماؤ. اللہ دے قرآن نے بھی لفظ اہل بیعت نو بیوی دے بولیا کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. سبحان اللہ کہنی قرآن سننے جی کرتا ہے. بھائی زبیر صاحب نے بار بار کہن بھائی طاہر صاحب قرآن بہتا سنائے ہو, قرآن بہتا سنائے ہو. توڑا بھی جی کرتا قرآن سننے تے سبحان اللہ کہنے بھی جی کرتا پھر گوڑے چھڑ دے ہو جو قرآن سننا جی. ہاں ایڈی سستی نہ میں بخاؤ ایک کدے نہیں جاندے. گوڑے چھڑ کے تے بیدار ہو کے تے چکندے ہو کے تے سبحان اللہ کہنی ہے تے پھر ٹھیک طرح کہنی ہے تاکہ پتہ لگے کہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو. نہ کہنی ہوئی تے چپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے کہو گے کہ نہیں؟ کہنی ہے کہ نہیں؟ انہیں انشاءاللہ تو مراد کی سمجھاؤ کہنی ہے کہ نہیں؟ کہنی ہے نہیں کہنی تو ہوں چپ کر رہا کو گل بن جانی تھی. تے جے کہنی ہے تو مسجد چ بیٹھے وعدہ ہو گیا رب نال کہو گے ہن وعدہ بھولنا نہیں جی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. بیس کٹا دے بیس بند کر دے بیس میرا گلا کھینچ دی بیس بند کر دے. اللہ پاک دا قرآن سننا دھیان نال. ہاں ہوں ٹھیک ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول مہمان آئے. مہمان کون نے؟ نوری ملائکہ فرشتے نے انسانی شکل وچ آئے. ابراہیم علیہ السلام نو آ کے ملتے نے سلام کیتا. آپ نے سلام دا جواب دیتا. مہمان گھر آ کے بیٹھ گئے تے ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا انجا بعجل حنیذ. ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیتا تے کڑائی گوشت بنا کے لائے. بعجل حنیذ کڑائی گوشت. اے نہیں بھی پرونے آگے بہ گئے نے جب ہم ساڈا حال ہوتا ہے پرونا آگے بہ جائے ہاں بھی ٹھنڈا کے تتا بھی جڑا سفر کر کے پیدا کر کے آیا ہے آخر کوئی کھائے گا ہی نہیں. ٹھنڈا کے تتا بھی جڑا آیا جو ہے وہ پیش کرو کچھ دے کھائے گا نا. پوچھے پچھان چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا نہیں. بچہ ذبح کیتا تے روسٹ کر کے لے آئے سامنے رکھ دیتا. دیکھیا انہاں کھادا نہیں ہاتھ نہیں لایا تے ڈر گئے
بھی جڑا کھان نہیں دے کدے نقصان نہ پہنچان. کیونکہ پہلو یہ بھی ہوندا سی جڑے ہوندا سی نا دشمن چور ڈاکو وہ کھاندا کچھ نہیں سی ہوندا. کہندا سی جڑے گھر نوں نقصان پہنچانا ہے اس گھر دا نمک کھانا. ہن اوتھے کھائی ہوندے نے اوتھے لٹی ہوندے. اے پرانے لوگاں دی دشمن مخالفہ دا بھی طریقہ ہوندا سی کہ جڑے گھروں کھا لینا ہے اس گھر نوں دال آਉਣਾ. ہن جتھے کھاندے نے اوتھے ڈنگ ماردے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کھانا نہیں کھاندے ڈر کے کتے دشمن نہ ہون. انہاں نوں پوچھیا انہاں کہیا اسی انسان نہیں اسی نوریاں اسی وچوں نوریاں اتوں اتوں بشراں بشریت دے لبادے وچ آئے ہاں ہیں اصل وچوں نوریاں ان اتوں بشر بن کے آئے ہاں. جڑا وچوں نوری ہوے اتوں بشر ہوے او کھانا نہیں کھاندا او پانی نہیں پیندا. سننا تے اندر کہن لگے ابراہیم جی اسی اتوں اتوں بشراں وچوں نوریاں نوری کھاندے پیندے کچھ نہیں. جدوں گل کھل گئی تے ابراہیم علیہ السلام نو پھر خوشخبری سنائی. کہن لگے ابراہیم جی تانوں بیٹے دی خوشخبری ہے اللہ تانوں بیٹا عطا کرے گا. بیٹا جوان ہوئے گا پھر اللہ بیٹے دے وچوں پوتا بھی عطا کرے گا. جدوں خوشخبری ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی زوجہ محترمہ اماں جی سارا سلام اللہ علیہ حیران ہو گئیاں. کہنے لگیاں کیا میرے گھر بیٹا ہوئے گا؟ میں بانج میرا خامد بالکل بڑھا ہو گیا ہے. فرشتے کی کہندے نے قالوا تعجبینا قالوا تعجبینا من امر اللہ. کیا اللہ دے فیصلیاں تے تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. رحمتاں نے اللہ دیاں برکتاں نے اے اہل بیت. نہ ابراہیم علیہ السلام دی کوئی دھی ہے ادھر بھی تے خوشخبری لے کے آئے. نہ ابراہیم علیہ السلام دا کوئی دماد ہے نہ ابراہیم علیہ السلام دی کوئی آل ہے نہ ابراہیم علیہ السلام دے کوئی نواسے نے. تے فرشتیاں اہل بیت کنوں آکھے آئے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. معلوم ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی موجود ہے. گھر والی ہوئے تے او دے تو مراد گھر والے تے اہل بیت ہوندے نے. سننا تے اندر اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ دے نال اپنی زوجہ محترمہ دے نال جنگل وچ جا رہے نے تے دوروں ویکھیا انج لگا جویں اگ پئی بلدی ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کی کیتا فقال لأہلہ فقال لأہلہم قصوا انی آنست نارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کنوں لے اہلہی اپنے اہل نو اپنی بیوی نو. اتے اہل آکھیا ہے کوئی اعتراض کرے کہ کوئی آکھے بھی اہل بیت تے نہیں نہ آکھیا اتے اہل آکھیا ہے. اہل آکھیا کیونکہ اہلیہ ہے گھر تے تے ہے کوئی نہیں وہ جنگل دا واقعہ ہے اہلیہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل آکھیا ہے. سننا تے اندر جڑا مقام میں تواڈے سامنے خطبے دے اندر پڑھ چکیاں بڑا پیارا مقام. ایتھے بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات نو اہل بیت کے آئے. اللہ پاک دا قرآن سننا تے اندر ذرا تگڑے ہو کے قرآن سنو. اللہ پاک نے فرمایا یا
ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتتنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ پاک دا قرآن سننا دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنیاں بیویاں دے نال کوئی گل بات ہو گئی انہاں مطالبہ کیتا کہ پیاریا مدینے دے اندر حالات بہتر ہو گئے نے تواڈے نال بتھیری تنگی سنگی اوکھے سوکھے ویلے کٹے نے ہن حالات بہتر ہو گئے نے سانوں میں کوئی کپڑے لے دیو کوئی زیورات لے دیو کوئی ضرورت دیاں چیزاں لے دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا آپ پریشان ہو گئے کہ نبی دا گھر تے دنیا دیاں چیزاں دا مطالبہ آپ اپنی بیویاں دے نال تھوڑا جہا ناراض ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ناراض ہوئے اللہ پاک نے پھر آیات تخیر نازل کی دیاں نبی پاک نو آپشناں دتیاں دو آپشناں سونیا اے دوویں آپشن اپنی ازواج مطہرات کے سامنے رکھ دیو تاکہ فیصلہ ہو جائے اللہ پاک نے حکم کی دیتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اللہ پاک نے جو حکم دیتا آپ نے اپنی بیویاں دے وچوں سب تو پہلو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بلایا آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے اختیار دیتا ہے تو میں گلاں سن لے دھیان نال تے فیصلہ کریں جذبات وچ آ کے نہیں پڑھ کے
کے اپنے باپ ابو بکر نال مشورہ کر لیں. اللہ نے اختیار دے دیتا ہے کہ اگر تانوں دنیا دا مال چاہیدا ہے تے آؤ تانوں دنیا دا مال دیاں تے نال طلاقاں دے کے فارغ کر دیاں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. جے تانوں اللہ نال محبت ہے, اللہ دے رسول نال محبت ہے تے آخرت دے اندر جنت چاہدیاں جے, پھر تواڈے واسطے بڑے اجر نے. نبی پاک نے اختیار والیاں ایتاں سنائیاں تے ماں جی عائشہ صدیقہ کہن لگیاں محبوب جی مشورہ کادا کرنا ہے, یہ تے اونجی بیٹھیاں بیٹھیاں گل ہو گئی. اللہ دے نبی جی مشورے کادے کرنے نے, میں ساری کائنات دے اتے تانوں ترجیح دینی. اگر تانوں ترجیح دین واسطے اپنے باپ نال مشورہ کرن جاواں گی, کیا میرا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ سونیا تے انہیں گل ہو گئی. ان آیات نو کئی لوگ بنیاد بنا کے ازواج مطہرات دے اتے تنقید کرتے ہیں. ازواج مطہرات دی شان دے اندر تنقید کرتے ہیں. محرمہ میں جگ لگا سی, سر تے 2-4 کالے بال دے کے بھی میں بڑا بڑا لاما بن گیا. کہیدا ہے نبی پاک دیاں ازواج مطہرات آپ دیاں بیویاں نعوذ باللہ چنگیاں نہیں سن. کیوں؟ اگے وجہ دستا ہے آیتاں پڑھ کے. نبی پاک دے کولوں دنیاوی ضروریات دے سوال کیتے, لہذا چنگیاں نہیں سن. میں کہا ہن میں جو بیٹھا ہوتا تیرے سامنے تے میں تینوں پوچھدا کہ ذاکر صاحب یا تے اے اصول لکھ دیو, اے اصول لکھ دیو, تو آنا چنگیاں نے, میں آنا چنگیاں ہے ہی ہو رہے, یا تے اصول لکھ دیو کہ جیڑی عورت جیڑی بیوی اپنے گھر وچ اپنے خاوند کولوں اپنی ضروریات دا سوال کرے وہ چنگی نہیں. یا تے اصول لکھ دے کہ جیڑی بیوی اپنے گھر وچ اپنے خاوند کولوں اپنی ضروریات دا سوال کرے وہ چنگی نہیں. مانا چنگی ہے ہی ہوئے. جیڑی اپنے گھر وچ اپنے خاوند کولوں اپنی ضروریات دا سوال کرے وہ چنگی ہے کہ جیڑی باہر جا کے مندے کروندی پھرے. مانا چنگی ہے ہی ہوئے جیڑی اپنے گھر وچ اپنے خاوند کولوں سوال کرے. کیوں بھائی تسی کینوں چنگی سمجھدے ہو؟ جیڑی اپنے گھر اپنے خاوند کولوں سوال کرے کہ جیڑی باہر پورے پنڈ چ تری پھرے چنگی ہے ہی ہو. اللہ پاک نے فرمایا سونے اختیار دے دے, ساریاں نے دنیا چھڈ کے نبی پاک نو ترجیح دتی. اللہ پاک نے فرمایا ہن سنو پھر اپنا مقام, وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اللہ پاک نے فرمایا ساری کائنات دے وچوں تہاڈا اے اعزاز ہے, دنیا چھڈ کے نبی پاک نو ترجیح دینے والیو یہ تہاڈا اعزاز ہے. ساری کائنات دے اندر جڑا بندہ ایک عمل کرے ایک دا ثواب, تسی عمل ایک کرو گیا اللہ ثواب دو دا عطا کرے گا. اسی ایک نماز پڑھیے ایک دا ثواب, ایک عمرہ کریے ایک دا ثواب, ایک روزہ رکھیے ایک دا
آکے اللہ پاک نے انہوں مخاطب کیتا انداز کنا پیارا ہے میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی پیچھے کیا گیا یا ایوہ النبی کل ازواجک اے میرے محبوب جی تسی اپنی بیویاں نو کہو اللہ نے آپ خطاب نہیں کیتا ازواج مطہرات نو بلکہ اپنے نبی نو خطاب کر کے کیا کہ سونیا آ گل تسی کہو ہن اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا سونیا تسی کہو بلکہ اللہ پاک نے آپ ڈائریکٹ خطاب کیتا ہے یا نساء النبی اے میرے نبی دیو بیویو لستن کاحد من النساء تسی کائنات دیاں عام عورتاں ورگیاں نہیں اچھا اللہ نے تے انج کیوں آکھیا انج کیوں نہیں آکھیا کہ سونیا توں کہہ اپنی بیویاں نو کہ تسی کوئی عام عورتاں ورگیاں نہیں پیچھے تو آکھیا سی کہ یا ایوہ النبی ہے میرے نبی توں کہہ انہاں نو دنیا دا مال لینا کہ آمنا دا لال لینا ہے ایتھے کیوں نہیں آکھیا کہ میرے نبی توں کہہ کہ تسی کائنات دیا کسے عورتاں ورگیاں نہیں اللہ پاک نے نبی پاک نو خطاب نہیں کیتا ڈائریکٹ ازواج مطہرات نو کیا ہے یا نساء النبی اے میرے نبی دیو بیویو لستن کاحد من النساء تسی کائنات دیا عورتاں ورگیاں نہیں کائنات دی کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں تسی انہاں ورگیاں نہیں ڈائریکٹ آپ خطاب کیوں کیتا ہے پیچھے ناراضگی سی نبی پاک دی جدے نال نبی پاک ناراض ہوئے ہن نبی پاک راضی ہو گئے نے انہاں نے دنیا چھڈ کے نبی پاک نو من لیا ہے نبی پاک نو ترجیح دیتی ہے اور نبی پاک راضی ہو گئے نے اللہ نے راضی ہو کے ان ڈائریکٹ خطاب کیتا ہے یا نساء النبی اے میرے نبی دیو بیویو تسی کوئی عام عورتاں ورگیاں نہیں اللہ پاک نے اگے کچھ احکامات دیتے نے اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اپنے گھراں دے اندر ٹکیاں رہو گھروں باہر ایویں بے مقصد نہیں نکلنا کہ اللہ پاک نے فرمایا جاہلیت والے بناؤ سنگار نہیں کرنے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نمازاں پڑھدیاں رہو روزے رکھدیاں رہو زکاتاں ادا کردیاں رہو اللہ اور رسول دی فرما برداری کردیاں رہو یہ سارا کچھ کنہاں نوں کیا جا رہا ہے پچھوں کتوں گل شروع ہوئی ہے یہ سارے گفتگو کنہاں دے بارے ازواج مطہرات دے بارے نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے سارے احکامات کے گھراں وچ رہو کنہاں نوں کیا ہے ازواج مطہرات نوں جاہلیت دا بناؤ سنگار نہیں کرنا کنہاں نوں کیا ہے ازواج مطہرات نوں اقیمن الصلاۃ سیغہ مؤنث دا ہے نمازاں پڑھدیاں رہو وآتین الزکاۃ زکاتاں دیندیاں رہو اللہ پاک نے فرمایا وآتین اللہ ورسولہ اللہ اور رسول دی فرما برداری کردیاں رہو یہ سارا کچھ تسی کرو تے اللہ کی کرے گا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے گھر والےو اللہ تانوں ساری نجاستاں تو پاک کر دے گا انہاں نوں آکھیا ہے انہاں نوں آکھیا ہے نہیں یہ تے نہ ترجمہ پڑھنا کہ نبی دیو بیویو گھراں وچ رہو احکامات دی پابندی کرو نمازاں پڑھو اللہ دے
میں حضرت علی کو پاک کرتے ہیں میں حسن حسین کو پاک کرتے ہیں سارے کام تسی کرو پچھلیاں کتنیاں آیتاں تو خطاب سارے کام تسی کرو تے میں بھی کراں گا حضرت علی نے حسن حسین کو پاک کر دیا گا یہ خطاب انہاں نوں ہے میرے نبی دیو بیویوں تانوں پاک کر دیاں گا جدوں ایت مبارکہ نازل ہوئی نبی پاک نے ویکھیا ایت مبارکہ نازل ہوئی ہے اے اہل بیت تانوں پاک کر دیاں گا اس اہل بیت دے اندر میری عائشہ داخل ہے میری حفصہ داخل ہے میری جویریہ داخل ہے ام سلمہ داخل ہے ام حبیبہ داخل ہے میری ازواج مطہرات داخل ہیں اس ایت دے اندر میری فاطمہ داخل نہیں میرا علی داخل نہیں میرے حسن و حسین داخل نہیں نبی پاک نے ویکھیا آپ نے کی کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا حضرت علی نو سجے بٹھایا حضرت فاطمہ نو کھبے بٹھایا حضرت حسن و حسین نو گود وچ بٹھایا اتے نبی پاک نے اپنی چادر پائی چادر پا کے نبی پاک نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاصرف عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا نبی پاک نے فرمایا یا اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے ازواج مطہرات نو اہل بیت رب نے کیا ہے سیدنا علی پاک اما دی فاطمہ الزہرا سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں نو اہل بیت نبی پاک نے کیا ہے سن لو بیان نال اسی کلمہ پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی اللہ دی گل مننی ہے اور اللہ دے رسول دی گل مننی ہے جڑا لا الہ الا اللہ منے محمد رسول اللہ دا انکار کرے وہ بھی کافر ہے جڑا محمد رسول اللہ منے لا الہ الا اللہ دا انکار کرے وہ بھی کافر ہے سن لو دھیان نال اسی اللہ دی بھی مننے ہیں اللہ دے رسول دی بھی مننے ہیں جو اللہ دی من کے رسول دی چھٹے مسلمان نہیں جو رسول دی من کے رب دی چھٹے وہ بھی مسلمان نہیں ازواج مطہرات نو اہل بیت رب نے کیا ہے سیدنا علی پاک دے گھرانے نو اہل بیت نبی پاک نے کیا ہے اسی ازواج مطہرات نو بھی اہل بیت مننے ہیں علی پاک دے گھرانے نو بھی اہل بیت مننے ہیں نعرہ تکبیر جان صحابہ اللہ دے قدر و کرم نال جو ازواج مطہرات دے اہل بیت ہون دا انکاری ہے اور رافضی ہے جو سیدنا علی پاک دے گھرانے دے اہل بیت ہون دا انکاری ہے خارجی ہے اسی نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں اسی اللہ دے قدر و کرم نال اہل الحدیث اہل السنہ ساڈا مسلک مسلک اعتدال ہے ساڈا منہج کتاب و سنت ہے سن لو دھیان نال جویں اسی ازواج مطہرات نو اہل بیت مننے ہاں اسی طرح علی پاک دے گھرانے نو اسی کہدا انکار کر دے اللہ دے فضل و کرم نال سننا جنہاں نو رب نے اہل بیت کیا ہے انہاں دی شان بھی بیان کرنے ہیں اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم جنہوں رب نے آدھے بیان کیا انہاں نو آدھے بیان
مجید ہوئے تے حدیث دی نال تائید ہوئے. یہ تو بغیر تے سارا مسئلہ بھی پورا نہیں ہوتا جب تک قرآن دے نال حدیث نہ جڑ جائے. سارا مسئلہ قرآن و حدیث ہے. جب تک قرآن دے نال حدیث نہ آوے سارا مسئلہ مکمل ہوتا. اور جیتے حق وچ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی نال تائید ہوئے. اور تیرے قول اماماں نو کی سمجھے تیری سسیاں تے ہیران کی جانے. اور جیتے کول قرآن حدیث ہوئے اودے مقدرہ دی کی ریس ہوئے. سمسام میدان دا مالک ہو ان شاہ وزیران کی جانے. اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے کول رب دا قرآن ہے اور نبی پاک دا فرمان ہے. تے جنہاں نوں آدے پیا نبی پاک نے کیا ہے اے تے سننا تو آدے متعارف ساڈے دل وچ کسے دے بارے کوئی بغض نہیں. اسی اوما تیرے ساڑیاں نوں من رہے ہیں. اسی کہتا انکار کر دے کئیاں نے ملہ ماریاں نے ونڈیاں پائیاں نے آ ساڈے تے آ تواڈے. اللہ دے فضل و کرم نال سارے ہی ساڈے. سارے صحابہ بھی خلفائے راشدین بھی اہل بیت بھی آل رسول بھی اولیاء کرام بھی اللہ دے فضل و کرم نال سارے من رہے ہیں. جنہاں نوں آل بیت نبی پاک نے فرمایا ہے ہن انہاں دا مقام سنو. نبی پاک نے جنہاں نوں آل بیت کیا ہے انہاں وچوں ایک ہستی سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی پاک انہاں دا مقام کیے. نبی پاک نے فرمایا اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی جڑا تیرے نال پیار کرے گا پکا مومن ہے. علی نال پیار کرنے والا پکا مومن ہے. فرمایا جڑا تیرے نال بغض رکھے گا منافق ہے. لو حضرت علی نبی پاک نے ترازو بنا دیتا ہے کسوٹی بنا دیتا ہے. جڑا پیار کرے وہ کیے مومن ہے. جڑا بغض رکھے کیے اونچی آنکھوں کیے منافق ہے. اللہ دے فضل و کرم نال اسی منن والے پیار کرنے والے نبی پاک نے فرمایا بڑی پیاری حدیث آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. فرمایا جدا میں مولا اودا جدا میں مولا اودا جدا میں مولا اودا. ڈردے کیوں سے بابا جی نے کتاب میں نام مسجد میں آ کے بھی بولا جدا میں مولا اودا اچھی کو پتا لگ کے سارے علی دے ملانگ بیٹھے جدا میں مولا اودا پتا لگ دے علی پاک نے مندر والے جدا میں مولا اودا علی مولا جدا میں مولا اودا علی مولا جدا میں دوست اودا علی دوست جدا میرے نال پیار کرتا ہے علی نال بھی پیار کرتا ہے. علی نال پیار نہیں کرتا سمجھو نبی نال پیار نہیں کرتا. میں قربان جاواں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی کیڑی گل سناواں گل مکدی مکاواں. حضرت علی دے او صاحب بے حساب نے بھول گئے ہونا والا سبحان اللہ. میں تو تانوں پہلو آکھیا سی اپنی جان چھڑا دو آنکھوں بھی ایسی کوئی نہیں بول رہا ہے بہت موالہ کر لیا. حضرت علی دے او صاحب بے حساب نے حضرت علی دے او صاحب بے حساب نے بہادری فرسے وچ پائی جناب نے. حضرت علی دے او صاحب بے
حساب نے بہادری فرسے وچ پائی جناب نے شجاعت وچ اپنی آپ ہی مثال سن بڑے شاہ زور سی جنگ جو کمال سن شیر سی میدان دے شیر سی میدان دے دلیر دا جواب سی پہلوانی وچ بھی نہ رکھ دے جواب سی بڑے بڑے پہلواناں نو دیندے او پچھاڑ سی حضرت علی گویا طاقت دے پہاڑ سی علی نال پیار رکھن والا پکا مسلمان بغض جڑا رکھے منافق بے ایمان ترمذی دے وچ ہے اعلان نبی چلی دا ترمذی دے وچ ہے اعلان نبی چلی دا لوگو علی میرا جے تے میں حضرت علی دا حضرت علی دی احمد جے کتے کٹھا کرو ایک لاکھ ولیے بن لیجے سکتا ایک حضرت علی میں قربان جاواں حضرت علی پاک دے اوصاف حضرت علی پاک دا پیغام اے لوگو اللہ پاک دی توحید اپناونا رب نال کسے نو شریک نہیں بناونا اسی حضرت علی نو ہی مننے ہاں حضرت علی دے پیغام نو ہی مننے ہاں حضرت علی دی دعوت نو مننے ہاں اے لوگو اللہ پاک دی توحید اپناونا رب نال کسے نو شریک نہیں بناونا دجی وی گل نہ دل تو بلایا جے سنت نبی پاک دی تے عمل کمایا جے ہدایت دی کتاب دے ہدایت دی کتاب دے اے دوویں مضمون نے قرآن تے سنت اے دوویں ہی ستون نے اللہ پاک نے حضرت علی نو کتنا مقام دیتا ہے سنت دے اندر اللہ پاک نے حضرت علی نو کتنی شان دیتی ہے حضرت علی پاک جنگاں دے ہیرو میداناں دے شیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک نو کیڑا اعزاز عطا کیتا ہے آپ نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دے بارے کی فرمایا ہے سنت اندر نبی پاک نے فرمایا ان فاطمہ کا سیدہ تو نساء اہل الجنہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی بولو 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 جنتی عورتاں دی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے سنت اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مقام نبی پاک نے فرمایا جنتی عورتاں دی سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا قریب کیتا تے گل دے وچ ہولی جی گل کہی نبی پاک نے جدوں گل کیتی سیدہ فاطمہ دے آنسو گرن لگ پئے سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں گل کی ہائے پہ اللہ گل ہی ہو جی سی پھر دوسرے گل وچ گل گئی گھر وچ کٹھیاں بیٹھیاں گل بات ہو گئی اماں جی کہندیاں نے بیٹا جڑا میرا تیرے اتے حق ہے اس حق دا واسطہ دے کے کہندیاں مینوں ہن دس دے تیرے ابو نے تینوں اودوں کیڑی گل کہی سی آپ نے فرمایا میں تینوں اس حق دا واسطہ دینی ہے جڑا تیرے اتے حق ہے دسو کیڑا حق سی او کیڑا حق سی کیڑا حق سی او بھی دسے جڑا حضرت عائشہ دی شان دا انکار کرتا ہے کیڑا حق سی اما عائشہ صدیقہ دا حضرت فاطمہ دے جے حق نو حضرت فاطمہ نے
جڑا میرا تیرے اتے حق ہے او دا واسطہ دے کے کہندی ہاں۔ اما جی عائشہ نے پوچھیا سیدہ فاطمہ کہہ لگیاں ہاں ہن دس دینی آ۔ میرے ابو نے پہلو میرے کان وچ آکھیا اے بیٹا فاطمہ جبریل ہر سال رمضان المبارک دے اندر میرے نال ایک بار قرآن دا دور کرتا سی، اس سال 2 بار دور کر کے آئے، مینوں لگدا ہے میری زندگی مکن والی ہے۔ ہائے میرے اللہ بیٹا فاطمہ مینوں انج لگدا ہے جویں تیری میری جدائی پین والی ہے۔ اولاد والدین دی جدائی دا سنے، اللہ دی قسم بیٹی کو فون کر دیو کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے تے کیویں سلام ہوندی ہے، کیویں اس کو آیا جاتا ہے جدائی دی خبر سن کے۔ ابھی پچھلے مہینے جنوری دے اندر میرے والد محترم دنیا تو چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وہ زندہ ہوتے اج میں اتنے آیا سا میں میرے نال ہونا سی، جمعہ پڑھان جانا میرے نال جاتے سن، نماز پڑھن جانا میرے نال جاتے سن، گھر چلنا میرے نال، باہر جانا میرے نال۔ ہائے میرے اللہ کلے نکلنا پڑتا ہے تے اے نیت کرنا قرآن پڑھاں گا، جڑی کوئی گل دین دی کراں گا انشاءاللہ میرے والد محترم واسطے صدقہ جاریہ بنے گا۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ میرے ابو جی دی کمیاں کوتاہیاں خطاواں نوں اللہ نیکیاں بنا دے، اللہ بغیر حساب تو جنت دے اندر داخل کر دے۔ والدین دی جدائی اما جی فرمادیاں نے میرے ابو نے کان وچ کیا بیٹا لگتا ہے تیری میری ہوئی جدائی پین والی ہے، میں اپنے آنسواں تے کنٹرول نہ کر سکی۔ تے دوسری گل کئی کان وچ کہن لگے بیٹا سب تو پہلو تو مینوں ملے گی تے تو جنت دے وچ ساریاں عورتاں دی سردار ہوے گی۔ ہائے میرے اللہ ماں جی حضرت سیدہ فاطمہ کا مقام نازمی خان جی اگرچہ وہاں کا وجود پاکستان میں بہت تھوڑا ہے، انکار کرتے ہیں سیدنا علی پاک اور سیدہ فاطمہ کی شان تھا۔ اسی قربان نبی عظمت تو کیونکہ اسی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تے بولو حدیث بھی انہوں اہل بیت پیغمبر دی حدیث نے کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے بڑے پیارے الفاظ ذہن وچ آ گئے، سنا دیا۔ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، وعدہ یاد رہے گا پھر سنو گے تجھے کون تھک گئے ہو تو بھی دس دے، رج گئے ہو تو بھی دس دے۔ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ فاطمہ جدوں بھی آمدی کھڑے ہوندے حضور، فاطمہ جدوں بھی آمدی کھڑے ہوندے حضور، اس نو تعظیم کہہ دیاں یا پیار فاطمہ۔ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ، بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ۔ مصطفیٰ دا چین
پیارے جملے، بڑے پیارے الفاظ سناواں تھوڑا دھیان نہیں تھوڑا ذوق نہیں تیرا ان سناؤ نو پھر دل نہیں کرتا سناواں تو پھر میں تاں کہ جی اس نکتر تو لا کے تے اس نکتر تک تے ایس نکتر تو لا کے اس نکتر تک سارے کھچ کے کہو سبحان اللہ پھر تے میں سناواں کہو کہ نہیں یہ تو مزہ خراب ہو جاتا ہے میں پڑھا تے تسی پھر میرے نال رل کے کہو پھر ہوندا مزہ پڑھا پرورش پائی جد گود وچ حسن تے حسین نے پرورش پائی جد گود وچ حسن تے حسین نے جنتی سب عورتاں دی سردار فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن پتہ لگا نا کہ تسی جلسہ سن رہے ہو اہل بیت دا شان سن رہے ہو تے اہل بیت نوں منن والے بیٹھے ایک بار پھر ٹرائی کرا پھر ٹرائی کرے تے کہڑا ہو رہا ہے ایک بار پھر ٹرائی کر لواں پرورش پائی جدی گود وچ حسن تے حسین نے جنتی سب عورتاں دی سردار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اللہ تعالی محبت قبول فرمائے اللہ تعالی پیار قبول فرمائے اللہ اس پیار کو ذریعہ نجات بنا دے اللہ اہل بیت دا ساتھ نصیب کر دے میں قربان جاواں اہل بیت دے اور افراد حضرت امام حسن دے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں کہ گل کہی سی نا کہ اسی اللہ دے فضل و کرم نال مننے ہاں تے ساریاں نوں مننے اسی فنڈیاں نہیں پائیاں اسی مداں نہیں ماریاں اسی تفریقاں نہیں کیتیاں اسی سب دی عزت کرنے ہاں کئی لوگوں نے ملک کا امن برباد کرنے واسطے اور امت مسلمانوں لڑاؤن واسطے وڈیاں پائیاں نے مداں ماریاں نے اسی مننے ہاں تے فلانے نہیں منتے اسی مننے ہاں فلانے منکر نے اسی منن والے فلانے گستاخ سن لو بیان اسی منن والے اللہ دے فضل و کرم نال اسی منن والے جڑا کہدا نا اسی منن والے تہاڈے کول علاوہ کوئی ہور کوئی دوجا تیجا کوئی رافضی منن والا نہیں جے منن والے ہون تے بڑیاں نہ پاؤن سن لو بیان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے نواسے نے تے حضرت امام حسن بولو حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ دے دل دے ٹکڑے نے تے حضرت امام حسن حضرت امام حسین سیدنا علی پاک دے دستے جگر نے تے حضرت امام حسن بولو حضرت امام حسین جنتی نوجوانوں دے سردار نے تے حضرت امام حسن حضرت امام حسین شہید ہوئے تے حضرت امام حسن شہید ہوئے حضرت امام حسین انہاں دا یوم شہادت جنوں مرضی پوچھو کہتا 10 محرم میں حضرت امام حسن دا یوم شہادت
مطالبے کر کے پورے ملک کے اندر چھٹی روڈ بازار مارکیٹاں بند ایک دن یوم شہادت کی تاریخ نہیں پتا نہیں حسین نال محبت کیوں اور حسن نال بغض کیوں یہ جو ہوتا ہے کہ نہیں صرف ایک آگے چلو امام حسین کا بیٹا زین العابدین امام اودا بیٹا امام باقر آنے نے امام اودا بیٹا امام جعفر کہتے نے امام اودا بیٹا علی رضا امام موسیٰ کاظم امام تقی امام نقی امام حسن عسکری امام حضرت حسین دے بیٹیاں دا پتہ ہے پوتیاں دا پتہ ہے پر پوتیاں دا پتہ ہے حضرت حسن دی اولاد دا کیوں نہیں پتہ امام حسین تو بعد سارے امام معصومین پوتی اولاد حسن کی اولاد کہاں گئی حضرت حسین کی اولاد آل رسول ہے امام حسن کی اولاد آل رسول نہیں کیوں ایک دے اتے مل مار کے تو تجھے دے نال بغض دا اظہار ہے یہ سازش ہے یہ دھوکہ ہے ماشاءاللہ اہلا مسادہ مرحبا آنے والے خطیب کا استقبال کرے کرو حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک تشریف آپ نے قبول فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب خطیب پاکستان مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب میں ان بس کر دیں وعدہ ہوا سی بھی انہوں نے اون تک انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گا آگے نہیں تو مکمل دے بھی ہونی ساری رات تیری گل میں شروع کر چلو بہرحال شیخ صاحب کا میرے واسطے انتہائی واجب اور احترام نے سارے قائد ضلع نے انہوں کا حکم ہے انشاءاللہ وہ بھی تمرین کر دینا توجہ یہ سازش ہے جی میں گل سنا رہے ہیں کوئی ذہن چاہیے جنوں پوچھو کوئی پانگ پیندا ہے کوئی چرس پیندا ہے کوئی سوٹے لوندا ہے کسی نے لکوں لائی ہے کسی نے تیڑوں بھی لائی ہے انہوں پوچھو حضرت امام حسین کا یوم شہادت حضرت 10 محرم امام حسن کا یوم شہادت اوتھے بول بار آ جاتا ہے اوتھے بول بار آ جاتا ہے اچھا امام حسین کا یوم شہادت 10 محرم میں کتے پڑھے نہیں کتے پتہ کیوں پتا ہے وہ تو چھٹی ہوندی پڑھے نہیں کتے ایٹے میں نا عالم فاضل کتاباں پڑھی پھرتے ہیں کتے لکھیا 10 محرم یوم شہادت ہے پڑھے نہیں کتے کیوں پتا ہے ادھر چھٹی ہوندی بس تا پتا ہے سن لو دھیان نال اسی منن والے سانو پوچھو اسی کسے نے انکار ہی نہیں اللہ دے فضل و کرم نال چلو ہن میں گل پھر مکان والے پاسے آ جا بہت کچھ میرے ذہن چ آ رہا سی اہل بیت دے اے بھی دو عظیم ترین افراد نبی پاک نے فرمایا ان اپنی ھذا سید تعالی اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے میرا بیٹا حسن سردار ہے نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ دو جماعتاں دے درمیان مسلماناں دیاں بڑیاں جماعتاں دے درمیان میرے اس بیٹے دی وجہ تو صلح کروا دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بیٹے دے بارے کیا ہے آپ نے فرمایا الحسین
الحسین منی وانا من الحسین. آپ نے فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا، حسین میرا تے میں حسین دا. نبی پاک نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. نبی پاک نے فرمایا یا اللہ مینوں انہاں دوواں نال پیار ہے، اللہ تو بھی انہاں دوواں نال پیار کر. جڑا انہاں دوواں نال پیار کرے کدے نال جڑا ایک نال نہیں، جڑا انہاں دوواں نال پیار کرے یا اللہ تو او دے نال پیار کر. نبی پاک نے فرمایا او مارے ہانتا یا من دنیا. نبی پاک نے فرمایا اے دوویں دنیا دے میرے پھول نے. نبی پاک نے فرمایا حسن حسین میرے اور دنیا تے میرے دوویں پھول نے. میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے فرمودات، سونے سونے فرمودات، انہاں سونیاں سونیاں ہستیاں دے بارے اسی سب نو مننے ہاں. جنہاں نو اہل بیت رب نے کیا ہے انہاں نو بھی مننے ہاں، جنہاں نو اہل بیت نبی پاک نے کیا ہے انہاں نو بھی مننے ہاں. اہل بیت نو بھی مننے ہاں تے نبی پاک دے صحابہ نو بھی مننے ہاں. اسی نہ اہل بیت دے انکاری تے نہ صحابہ دے انکاری، نہ سی رافضی نہ سی خارجی. اینی ایک دا نام لے کے تے دوسرے دا انکار کری جانا نہیں. اللہ دے فضل و کرم نال صحابہ کرام بھی او ہستیاں نے اور جنہاں نبی پاک نو دیکھ کے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے، اور جنہاں نبی پاک نو دیکھ کے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. صحابہ کرام دا اعزاز، آپ کی عزت مقام اور مرتبہ اسی آج جننے مرضی عمل کر لئیے نیکیاں کر لئیے انہاں نہ رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جڑا عمل ایک انہاں کر لیا ہے وہ اسی کر سکتے. کیا عمل کیتا؟ وہ نمازاں پڑھتے تھے اسی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے تھے اسی رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے تھے اسی کرتے ہیں، تلاوتاں کرتے تھے اسی کرتے ہیں. ایک عمل وہ کر کے جڑا اسی کر سکتے. کیڑا عمل؟ نبی پاک تشریف فرما سن، ایک عربی آیا، حدیث دے الفاظ نے عربی پینڈو بدو آیا، سادہ جہا بندہ آ کے کہتا ہے محبوب جی میں کام کاج کرنے والا عربی پینڈو دیہاتی مصروف بندہ بہتے کام نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھن تو بعد موٹیاں موٹیاں دو چار گلاں دس دیو جنہاں تے میں عمل کراں میری نجات ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد ہر روز 5 نمازاں تیرے تے فرض نے. مہینے دے اندر رمضان دے مہینے، سال بعد رمضان دے مہینے دے روزے فرض نے. اللہ نے مال دیتا ہے، زکات فرض ہے، توفیق دیتی ہے، حج فرض ہے. کہنے لگا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ دی قسم ہے نہ اے دے اندر کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا. اٹھ کے تر پیا، تھوڑی دور گیا ہے، سواری نو ٹھڈا لگا، سواری کو تھلے ڈگا، گردن دا منکا ٹوٹ گیا. نبی پاک نو خبر ملی، آپ نے فرمایا صحابہ چکو تو مسلمان پائیے. چکیا، غسل دیتا، کفن پہنایا، نبی پاک نے جنازہ پڑھایا. جنازے دے موقع تے آپ اپنے پیر اڈیاں چک کے انگلیاں دے اتے چل دے پہنے. صحابی ویکھ کے پوچھتے نے سونیا انج کیوں چل دے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا اے دے جنازے تے اینے نوری ملائکہ آگے نے مینوں پیر رکھن نوں جگہ نہیں ملتی پئی. انہیں کلمہ پڑھ کے کی کیتا ہے؟ نماز اجے تک انہیں کوئی نہیں پڑھی. ہوں آیا کلمہ پڑھیا تو اس کے تر پیا. نماز اجے ٹائم کوئی نہیں آیا، نماز انہیں نہیں پڑھی، روزہ انہیں نہیں رکھیا، حج عمرہ انہیں نہیں کیتا، تلاوت انہیں نہیں کیتی، زکات انہیں نہیں دیتی. کیڑا کام جڑا انہیں کیتا؟ ہائے میرے اللہ، ایک ایہو جہا کام کیتا ہے جڑا اسی نہیں کر سکتے. انہیں کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے چہرے دی زیارت کی.
سانو کدی ستیاں ستیاں خواب وچ مصطفیٰ دا دیدار کروا دے دل کرتا جے کہ نہیں وہ دل کرتا جے کہ نہیں پھر آمین کیا دو اپنا وری یہ آمین سمجھی یہ آمین تے کہ کوئی اختلاف نہیں اللہ ستیاں ستیاں خواب وچ مصطفیٰ دا دیدار کروا دے آمین چاچدار کو اللہ دی قسمیں جب قبول ہوگی تے کام بن جانا جی اللہ ستیاں ستیاں خواب جی مصطفیٰ دا دیدار کروا دے وہ مصطفیٰ دی زیارت مصطفیٰ دی زیارت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنہ عورتاں نے نبی یوسف دا حسن ویکھیا انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے سی جنہ میرے محمد دا حسن ویکھیا انہاں اپنی گردناں کٹا لیا سی ہائے میرے اللہ کیا دیا میرے شیخ صاحب کا حکم ہے مسد کے سونے مکھڑا اللہ بخارے مکھڑا تک بابے سب سامنے بابیوں نے بابا سب سامنے محبت ہے موتی کرے مسد کے سونے مکھڑا یہ وعدہ پلے رہے تو پھر جانی دے چکنے مسد کے سونے مکھڑا ہمت کرو ہن گل مکن لگی ہے مسد کے سونے مکھڑا جگ ویکھنے دا بکڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے ٹکڑا ہرا ہوے دل سکڑا ہر جان اکھیاں میریاں ہر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کون کہے کوئی کون کہے کوئی کون بولو چودھری افتخار صاحب اتنے دینا ماشاءاللہ ہاں کون کہے کوئی میں فیصلہ کرو نا کون کہے کوئی قاری اسلم صاحب کون کہے کوئی بابا سمسام تخیلات بیان کرتا ہے کہ کوئی نبی پاک دی شان بیان کرتا ہے انج کہتا ہے کوئی محبت میں جا کے انج کہتا ہے کوئی پیار میں جا کے انج کہتا ہے حافظ عرفان صاحب کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے وہابی کی کہے میں جان کہاں انصاف نہیں میں جان کہاں انصاف نہیں وہ جانتا تے چہرہ صاف نہیں جان آپ بھکھا دید دا پاچدا کے ہوندہ عید دا ایک جان نو پوچھدا کونے سورج دی نیوی تونے ایک یوسف دیوانے کوئی کچھی لیندہ سا نہیں اور جا پوچھ حبشی بلال نو جیسے پٹھائی آمینہ دے لال اے میں نہیں پاک دیا کولیاں دے لیٹ جاندے سن تتیاں دے کھاندے لیٹ جاندے سن کیوں انہاں مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیتا سی میں کہاں کہنا اللہ کدی ستیاں ستیاں سانوں بھی بخارے اللہ ساڑھے سینے بھی ٹھنڈ پا دے اللہ مرد تو پہلو پہلو نبی پاک دا دیدار ضرور کرنا اللہ پاک جو سنیا سنایا اللہ قبول فرمائے محترم قاری صاحب تشریف لے آئے نے میں بس وہاں دی موجودگی سے صحابت سمجھ دیا ہویا دو چار باتاں کی دیا نے اللہ پاک علماء کرام دا ہونا قبول فرمائے بیان کرنا